بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو کریں۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور ذہانت کے واقعات بیان کریں گے۔ کروڑوں حنیفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ مدارس وقفیہ، علم و عمل کے جامعہ، زہد و تقویٰ کے پیکر، ایمانت دیانت میں بے مثال، حسن و اخلاق و حسن و سلوک میں بے نظیر، زبردست ہمدرد و خیر خواہ اور انتہا درجے کی ذہانت، عقل مندی جیسے کئی اوصاف کے مالک تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے لاکھوں مسائل نکالے، مسائل اخذ کرنے کے درجنوں قوانین واضح فرمائے اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل چند لمحوں میں حل فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم کو جہاں دیگر فضائل برکات حاصل ہیں، وہیں یہ نسبت حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ مسلمان اس مہینے میں مختلف انداز سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اصحاب ثواب کرتے ہیں۔ آئیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال عقل مندی اور ذہانت کے بارے میں پڑھ کر اپنے دلوں کو یاد امام اعظم محبت امام اعظم سے معمور کرتے ہیں۔ نصف اہل زمین کی عقلوں سے موازنہ۔ حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نصف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عقل زیادہ ہوگی۔ 1000 استاذہ میں سب سے زیادہ ذہین۔ حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں، میں نے 1000 استاذہ سے پڑھا اور علم حاصل کیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ان سے سب سے زیادہ متوقع، ان سب سے زیادہ مضبوط حافظے والے اور ان سب سے زیادہ عقل مند ذہین پایا۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کوئی عقل مندی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا۔ سونے کا ستون۔ کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے ان کو ایسا پایا ہے کہ اگر وہ تم سے اس ستون کو سونے کا فرماتے تو اس کو دلیل سے ثابت کر دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی عقل مندی اور ذہانت کی وجہ سے بات کو جلدی سمجھ جاتے اور مشکل سے مشکل مسئلے کا حل فوراً نکال لینے میں ایسی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ بولی چیز یاد آ گئی۔ ایک بار کسی شخص نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے کچھ رقم ایک جگہ احتیاط سے رکھ دی تھی، اب مجھے سخت ضرورت ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس جگہ رکھی تھی، آپ کوئی تدابیر فرمائیے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم آج ساری رات نماز پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس نے جا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے یاد آ گیا کہ فلاں جگہ رقم رکھی تھی، چنانچہ اس نے رقم نکال لی۔ اگلے دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تدابیر سے مجھے رقم مل گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، شیطان کو یہ کب گوارا تھا کہ تم ساری رات نماز پڑھو، اس لیے اس نے جلدی یاد دلا دیا، لیکن تمہارے لیے تو یہی مناسب رہتا کہ تم اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہوئے ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ طلاق کا انوکھا مسئلہ۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا، ایک شخص کی بیوی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اسے پیے یا اسے پھینکے یا اسے رکھے یا کسی شخص کو دے تو تجھے طلاق ہے، اس صورت میں عورت کیا کرے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیالے میں ایسا کپڑا ڈال دے جو پانی کو خشک کر دے۔ پیسے بچانے کی ترغیب۔ ایک شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ میں بہت مالدار ہوں،
میرا ایک لڑکا ہے، میں بہت مال خرچ کر کے اس کی شادی کرواتا ہوں، مگر وہ طلاق دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرا کافی مال ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ میرا مال ضائع نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اپنے بیٹے کو باندیوں کے بازار میں لے جاؤ اور جو باندی اسے پسند آئے وہ خرید لو، پھر اس باندی سے اس کی شادی کروا دو۔ اگر وہ طلاق بھی دے گیا تو وہ تمہاری باندی ہی رہے گی۔ اگر وہ آزاد کرے گا تو اس کا حق نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری مملوکہ ہے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا مشکل مسئلے کا فوراً جواب دینے پر بڑا تعجب ہوا۔ چوری شدہ مور واپس مل گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی کا مور چوری ہو گیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ کے پاس آ کر شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چپ رہو۔ پھر مسجد میں تشریف لائے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو حیا نہیں آتی جو اپنے پڑوسی کا مور چراتا ہے اور اس حال میں آ کر نماز پڑھتا ہے کہ اس کے سر پر مور کے پر کا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو آپ رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا، اے شخص، مور واپس کر دے، تو اس نے مور واپس کر دیا۔ انڈا نہیں کھاؤں گا۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ انڈا نہیں کھاؤں گا، پھر قسم کھائی کہ فلاں شخص کی آستین میں جو چیز ہے وہ ضرور کھاؤں گا۔ اس شخص کی آستین میں دیکھا تو انڈا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا، ایسے کسی مرغی کے نیچے رکھ دو، جب بچہ ہو جائے تو بھون کر یا شوربے والا پکا کر کھا لو۔ لوگوں کی حیرانی دور فرما لی۔ ایک شخص نے قسم کھا کر اپنی بیوی سے رمضان شریف کے دن میں صحبت کرے گا۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ شخص اپنی قسم کیسے پوری کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ شرعی سفر کرے اور پھر اس سے صحبت کر لے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت۔ یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور ذہانت کا واقعہ۔ آگے شیئر کرو اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو۔